السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس حکومت کو، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن کی تاریخ طے کرنے کے لیے۔ یہ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ بھی ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ انفارمل رابطے ہوئے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ۔ پی ٹی آئی بھی اس بات کو انکار کر رہی ہے، آفیشلی پبلکلی اس کو نہیں مان رہے، اور جس بھی رہنما سے بات کی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رابطہ نہیں ہوا اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کے رابطے ہیں۔ دوسری جانب حکومتی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کی پبلکلی اس کو ابھی ماننے سے انکاری ہیں، لیکن ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ انفارمل رابطے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اور اس حکومت کے، اور اس کو یہ جو ساری جو یہ ڈیولپمنٹ ہے اس کو مختلف انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت خبریں، ظاہر ہے خبر نہیں ہوتی، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ انصار عباسی صاحب نے یہ سٹوری فائل کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اور حکومت کے بیچ رابطے ہوئے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ مارچ اپریل کی تاریخ دی جائے، لیکن حکومت جو ہے وہ پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایک دو دن پہلے اپنے جو ان کا وی لاگ ہے، جو اپنی ان کی گفتگو ہے، اس میں اس طرح کی بات کی ہے۔ اب یہ دونوں صحافی وہ ہیں جو نواز شریف صاحب کے بہت کلوز ہیں، ان پارٹیز کے بہت کلوز ہیں۔ آپ کو یاد ہے انصار عباسی صاحب سٹوریز ہمیشہ بریک کرتے رہے ہیں۔ وہ جو رانا شمیم والا ایفیڈیوٹ تھا جو نواز شریف صاحب کے آفس میں تیار ہوا تھا، وہ ایفیڈیوٹ کی خبر بھی انصار عباسی صاحب نے دی تھی۔ تو یہ بڑے کلوز ہیں ان کے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے۔ جب یہ خبریں آئیں تو کچھ میں نے بھی ریسرچ کی، کچھ لوگوں سے بات کی، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ انفارمل رابطے ہو رہے ہیں۔ جو انصار عباسی صاحب اور نجم سیٹھی صاحب کا جو خبروں میں جو ایک اینگل زیادہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ شاید اب پی ٹی آئی جو ہے وہ مجبور ہو گئی ہے اور بات کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ لیکن جب میں نے بات کی کچھ لوگوں سے تو مجھے یہ انداز ہوا کہ معاملہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ بات چیت انفارمل تو ہو رہی ہے، لیکن یہ کس کے کہنے پر ہو رہی ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ الیکشن پر بات کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے تیار نہیں تھی۔ شہباز شریف صاحب، میں نے اپنے پچھلے وی لاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ شہباز صاحب نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے، تو ابھی پبلکلی یہی ان کا سٹانس ہے۔ اور اب سمجھ آ رہی ہے کہ مریم نواز کیوں نواز شریف فوری طور پر ان کو باہر بلانا چاہتے تھے، کیونکہ اس معاملے پر ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک سرد جنگ ہے، اس کی کنفرمیشن ہمیں ہو گئی ہے، اور بار بار یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو نومبر میں جو امپورٹنٹ تقرری ہے، جو امپورٹنٹ تعیناتی ہے، اس سے پہلے آپ پی ٹی آئی سے گفتگو کریں، انتخاب کے حوالے سے تاریخ کا آپ تعین کریں۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بڑا ایک مارچ ہے یا بڑے تصادم کی جو صورتحال ہے اس سے اوائڈ کریں، اور بات چیت کر کے جو انتخاب کی ارلی جو تاریخ ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں۔ تو پی ٹی آئی جو ہے، جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں، اکثریت پی ٹی آئی کی قیادت کی یہ چاہتی ہے کہ بالکل کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، گورنمنٹ ڈیزالو ہوں اور اس کے 3 مہینے کے اندر اندر یعنی جنوری میں یہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔ لیکن جو کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اگر مارچ تک بھی بات جاتی ہے تو ہمیں تصادم کی بجائے مارچ میں انتخابات کو تسلیم کر لینا چاہیے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جانا چاہیے۔ اب پی ٹی آئی تو اپنے اسی موقف پر کھڑی ہے، اور یہ جو بڑے بڑے جلسے عمران خان نے کیے، جو پوری ایک کیمپین کی، پھر جس طرح سے ضمنی انتخاب جیتا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو انفلوئنس کرنے میں، کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کو نکال کے ان کی مرضی کے بغیر اگر کوئی سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند، سود مند نہیں ہوگی۔ پاکستان کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی اور عمران خان کی شمولیت اس میں شامل ہے۔
تو یہ جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا، یہ در حقیقت فیصلہ پی ڈی ایم اور یہ فیصلہ جو نون لیگ کی جو قیادت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کروایا ہے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایز سچ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ بنیادی طور پر جو اس وقت نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کاوشوں کا حصہ ہے۔ تو انفارمل جو مذاکرات ہیں، جو کانٹیکٹ ہے، میں مذاکرات کی بجائے بھی میں یہ کہوں گا کہ جو انفارمل کانٹیکٹ ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ، اس کی تصدیق ہمیں ہر طرف سے ہوئی ہے۔ باضابطہ باقاعدہ جو مذاکرات ہیں وہ اگلے چند دنوں میں وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ ڈالا ہے اس گورنمنٹ پر، بظاہر رپورٹڈلی جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرے الیکشن کی۔ اس سے پہلے وہ الیکشن کی بات نہیں کر رہے تھے، چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے تھے، ملکی مسائل کی بات کر رہے تھے، لیکن الیکشن کے حوالے سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب وہ الیکشن پر آمادہ، ان کو میسج آئے ہیں جس پر انفارمل رابطے ہوئے ہیں، وچ از ویری انٹرسٹنگ۔ اب لیٹ سی کہ آگے کیا انفولڈ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ شیئر ود یو۔ دوسرا، یہ اطلاعات آئی ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، اور رجسٹرار نے کچھ اعتراض لگایا، اور ایک اعتراض یہ تھا کہ ابھی فیصلہ کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں ہے۔ تو ابھی تک سرٹیفائڈ فیصلے کی کاپی الیکشن کمیشن نے دی نہیں ہے، کیونکہ قانونی اور آئینی طور پر اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیسے لکھیں گے، کیا لکھیں گے، ابھی وہ اس مخمصے میں ہے۔ تو اعتراض کے ساتھ یہ پٹیشن لگے گی، لیکن جو یہ درخواست تھی عمران خان صاحب کی کہ آج ہی سماعت ہو، وہ غالباً عدالت نے اس کو پذیرائی نہیں بخشی، اور اب یہ جو ان کی پٹیشن ہے عمران خان صاحب کی، یہ سوموار پیر والے دن اگر اعتراض دور نہیں ہوا تو اعتراض کے ساتھ ہی یہ ہیئرنگ کے لیے آئے گی، اور میں ویری لائکلی جسٹس اطہر من اللہ اس کو سنیں گے۔ اطہر من اللہ منڈے کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام ہے، تو یہ ایک توقع کی جا رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے منڈے کو جو ہیئرنگ ہوئے گی اعتراض کے ساتھ جو درخواست ہوئے گی وہ اطہر من اللہ صاحب کریں گے، اور اگر انہوں نے ایک دن بعد کی تاریخ دے دی یا تو اس بات کا پھر امکان ہے کہ وہ اس کا فیصلہ بھی اطہر من اللہ صاحب ہی کریں۔ تو ویری انٹرسٹنگ یہ سینیریو۔ اب دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہنچے ہیں وہاں پر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آسما جہانگیر کانفرنس میں، اور وہاں پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جس طرح سے وہ ہمیشہ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو انہوں نے کہا کہ فوج کو بطور ایگزیکٹو ضرورت ہے، لیکن ڈیموکریسی جو ہے وہ پاکستان کی نیڈ ہے، اور جو اس وقت جو معاملات ہیں اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو جمہوریت ہے اس کو، حقیقی جمہوریت کو پاکستان میں لایا جائے۔ تو عمران خان حقیقی آزادیوں کی بات کر رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریئل ڈیموکریسی ان پاکستان کی بات کی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔